چٹکیوں میں کر دے رہے ہیں. بہت احتیاط کیجیے، محتاط رہ کر انتخاب کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. میں نے اپنے بعد، آپ سے فرما رہے ہیں، دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں، عورتیں اس کو غلط کانٹیکس میں مت لیں. معنی یہ ہے کہ عورت جب دیندار نہیں ہوں گی تو اس سے دنیا میں فتنے مچیں گے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عورتیں دین پر کم چلیں گی، لہٰذا زیادہ فتنوں میں ملوث ہوں گی اور خود بھی فتنہ ہوں گی اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالے گی. ورنہ بہت سی بار عورتیں ان چیزوں کو لے کے، یا فیمنسٹ موومنٹ جو دنیا میں چلتے ہیں نا، عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا، حقوق نسواں کی بات کرتے ہوئے ایسے روایتوں کو لاتے ہیں، دیکھو تمہارے پروفٹ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ عورت فتنہ ہے. عورت فتنہ نہیں ہے. معنی یہ دیکھیے، ہر زبان کا ایک اصول ہے، اکثریت چیز کو سب کے لیے کہا جاتا ہے نا. جیسا میں سمجھ لیجئے بمبئی جا کے آیا تو میں کہوں ممبئی کے لوگ بڑے تیز ہیں، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ 100% لوگ تیز ہوتے ہیں؟ نہیں، اکثریت لوگ تیز چلتے ہیں، تیز کام کرتے ہیں، جلدی سمجھتے ہیں، ہے نا. میں کسی اور علاقے جا کر وہاں کے لوگ بڑے سست ہیں، تو اس کا مطلب کیا 100% لوگ سست ہیں؟ اکثریت. تو اکثریت پر کسی چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، کہ وہاں کے لوگ بڑے سچے ہیں، 100% نہیں لیکن اکثر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا عورتوں، اور آج دیکھیے عورتوں کے دین پر نہیں چلنے سے جو فتنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور عورتوں کے بے پردہ ہونے سے جو دنیا میں فتنہ مچ رہا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے کہ دیکھیے آپ آج پورا ویسٹ، پورا مغرب صرف عورتوں کی فتنے کی وجہ سے پریشان ہے. آپ دیکھیے کیا فتنہ ہے عورتوں کا کہ انسان اپنا مال، دولت، عزت، آبرو کچھ نہیں بچا سکتا. آپ یہ نہیں کہنا امت مسلمہ کی عورت. میرے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، چونکہ آپ کے جانے کے بعد ساری انسانیت آپ کی امت ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. تو لہٰذا بیوی کے سلیکشن میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ کائنڈ آف لیڈی ہو، سب سے بہترین قسم کی عورت ہو، جو دینداری جس کی از بنیاد ہو. خوبصورتی، مال و دولت، حسب نسب رہا تو ٹھیک، ماشاءاللہ، نہ رہا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، دینداری سب سے اول ہو. تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کل